نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی وفات ہوئی تو صحابہ نے اپنے مشورے کے ساتھ، شورا کے ساتھ، مہاجرین اور انصار سب نے مل کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ جو ہے یہ منتخب فرمایا۔ جو خلیفہ مقرر کرنا تھا اس کے بارے میں آج کل کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا حق تھا، اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے تو معاذ اللہ آپ ظالم ہوئے، اور آپ معاذ اللہ بعض حضرات تو کفر کی حد تک جاتے ہیں۔ اکثر آپ ان کی مجالس کو سنیں تو اس کے اندر یہ شور کر رہے ہوتے ہیں اس قسم کا۔ تو یہ بات میں یہ شیعہ حضرات کی کتاب کی روشنی کے اندر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی اس بات کا اعتراف فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اپنا جانشین، اپنا خلیفہ جو ہے یہ کسی کو بھی مقرر نہیں فرمایا تھا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوگا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے یہ معاملہ جو ہے یہ امت کے سپرد فرما دیا تھا، اور مہاجرین اور انصار یہ شورا تھے، اہل شورا والے تھے، تو یہ اہل شورا جو ہیں ان کی مشاورت سے جو بھی خلیفہ مقرر ہوا وہ خلیفہ برحق تھا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہی مذہب تھا اور آپ کا یہی عقیدہ تھا۔ چنانچہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک خط جو آپ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا، اس خط کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہ نہج البلاغہ جو شیعہ حضرات کی مشہور و معروف کتاب ہے اس کے اندر موجود ہے کہ آپ نے یہ اس کی جو شرح ہے ابن میسم، یہ ایک بہت بڑے امام ہوئے شیعہ حضرات کے، انہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، اس کے اندر یہ عبارت موجود ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضرت امیر معاویہ کو خط لکھ کر اس کے اندر جو باتیں ارشاد فرمائیں ان کے اندر ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ نے ارشاد فرمایا انہو بایعنی القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے امیر معاویہ میری بیعت ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے ابو بکر و عمر اور حضرت عثمان کی بیعت کی تھی، یعنی جن لوگوں نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ مقرر کر کے ان کی بیعت کی تھی انہوں نے میری بھی بیعت کی ہے، اور جنہوں نے حضرت عمر کو خلیفہ مقرر کی بیعت کی اور پھر حضرت عثمان غنی کی بیعت کی انہوں نے میری بھی بیعت کی۔ اگر حضور نے مقرر فرمایا ہوتا تو حضرت مولا علی فرماتے نا کہ حضور نے مجھ کو منتخب فرمایا ہے، یہ آپ نے نہیں بیان فرمایا، بلکہ آپ نے جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے وہ بیان کیا ہے کہ یہ معاملہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے شورا پر چھوڑ دیا کہ مہاجرین اور انصار جس کو اپنا خلیفہ منتخب کریں گے تو وہ خلیفہ منتخب ہوگا۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ انما الشورى للمہاجرین والانصار، کہ جو شورا ہے یہ مہاجرین اور انصار کی ہے، فَإِنِ اجْتَمَعُوا وَسَمَّوْا إِمَامًا كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا، فرماتے ہیں کہ اگر وہ کسی ایک شخص کو امام بنانے پر جمع ہو جائیں، کسی ایک شخص کو امام اور خلیفہ بنانے پر مجتمع ہو جائیں اور اس کو اپنا امام مقرر کر لیں، تو آپ فرماتے ہیں کَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ایسے ہی ہے کہ مہاجرین اور انصار جو ہیں وہ جس کو اپنا خلیفہ مقرر کر لیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی خلیفہ ہے۔ یہ حضرت جناب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ فَإِنْ خَرَجَ مِنْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ بِطَعْنٍ أَوْ بِدْعَةٍ، فرمایا کہ جب مہاجرین اور انصار کسی کو اپنا خلیفہ اور امام مقرر کر لیں تو وہ اللہ کے نزدیک بھی خلیفہ اور امام ہے۔ فرمایا کہ اب اس کے بعد اگر کوئی شخص مسلمانوں کی جماعت سے باہر نکلے، کہے جی کہ میں ان کو خلیفہ نہیں مانتا، میں ان کو امام نہیں مانتا، تان کرے یا پھر بدعت جو ہے اس کو اختیار کرے، تو فرمایا ردوہ الی ما خرج منہ، فرمایا کہ اس کو اسی طرف پلٹاؤ جہاں سے وہ نکلا ہے، اس کو کہو کہ یہ جو مسلمانوں کی جماعت ہے نا جو ان کا فیصلہ ہے اس کو تسلیم کرو،
جس کو انہوں نے اپنا امام مقرر کر لیا ہے تم بھی اس کو اپنا امام مانو، جن کو انہوں نے خلیفہ مقرر کیا ہے اس کو تم اپنا خلیفہ مانو۔ فرمایا کہ اس کی طرف اس کو پلٹاؤ، لیکن فرمایا کہ اگر وہ نہ پلٹے تو حضرت مولا علی خود فرما رہے ہیں کہ فَإِنْ أَبَا قَاتِلُوهُ عَلَىٰ اتِّبَاعِهِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ اگر وہ خلیفہ ماننے سے انکار کر دے تو اس کے ساتھ جنگ کرو، اس کے ساتھ لڑائی کرو، اس لیے کہ وہ مومنین کے علاوہ کسی اور رستے کو اختیار کرنے والا ہے۔ اب حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا کتنا سخت موقف ہے اس بارے میں کہ انصار اور مہاجرین جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے مخلص صحابہ ہیں، یہ جب کسی کو اپنا خلیفہ مقرر کر لیتے ہیں تو فرما رہے ہیں کہ اب یہ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی اس پر ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو خلیفہ بنانے پر راضی ہے۔ تو اب اگر کوئی آدمی کہے جی کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خلیفہ تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ آپ نے ظلم کیا تھا یا صحابہ نے ظلم کیا تھا اور اس ظلم کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے تھے، دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے تھے، تو پھر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تو فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر چل رہے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ کفر کر رہے تھے۔ پھر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا موقف کتنا سخت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اس بات سے انکار کرتا ہے کہ وہ خلیفہ نہیں مانتا تو اس کو آرام سے سمجھاؤ کہ یہ مسلمانوں کا جو اجتماعیت ہے اس کو تم ختم نہ کرو، اس میں سے باہر نہ نکلو، بلکہ مسلمانوں نے جس کو خلیفہ مقرر کیا ہے اس کو خلیفہ مانو۔ اگر وہ تمہاری بات کو نہیں مانتا تو حضرت مولا علی فرما رہے ہیں کہ اس کو ڈنڈے کے زور پر یہ بات تسلیم کراؤ، اس کو منواؤ یہ بات کہ یہی خلیفہ ہیں، اس لیے کہ وہ شخص جماعت مسلمین سے نکل کر کوئی اور راہ جو ہے اس کو اختیار کرنے والا ہے۔ تو اس کی روشنی کے اندر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ برحق تھے۔ کیا تھے؟ خلیفہ برحق تھے کہ مہاجرین اور انصار کی جو شورا تھی انہوں نے آپ کو خلیفہ مقرر کیا، اور پھر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنی خلافت کی دلیل یہ دے رہے ہیں کہ میرے ہاتھ پر بیعت انہوں نے کی ہے جنہوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت کی ہے، جنہوں نے حضرت عمر کی بیعت کی ہے، جنہوں نے حضرت عثمان کی بیعت کی ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کی بیعت برحق تھی، اس لیے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنی خلافت کے لیے ان کی بیعت سے استدلال فرما رہے ہیں۔ تو یہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نظریہ تھا جو اس بارے میں تھا، جو میں نے آپ حضرات کی گوش گزار کیا۔ اور یہ کتاب ہم اہل سنت و جماعت کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب جو ہے یہ شیعہ حضرات کی مشہور و معروف کتاب ہے۔ ابن میسم یہ ایک بہت بڑا ان کا امام ہوا ہے، انہوں نے شرح لکھی ہے نہج البلاغہ کی، اس کا صفحہ نمبر 473 ہے، جہاں سے میں نے یہ اقتباس نوٹ کر کے آپ حضرات کی گوش گزار کیا۔ تو اب آپ خود اندازہ فرما لیں کہ جو آج کل یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے تو یہ پروپیگنڈا جو ہے یہ کس حد تک درست ہے، اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایسا پروپیگنڈا کرنے والوں کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں کہ ان کو سمجھا بجھا کر خلافت کے امر کی طرف واپس لاؤ، انہیں یہ بات تسلیم کراؤ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ برحق تھے۔ اگر نہیں مانتے تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ لڑائی بھی کرو۔ تو یہ آپ کا مسلک اور آپ کا مذہب تھا جو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زبانی جو ہے وہ میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کیا۔